کہ میرے ایک جاننے والے میرے ساتھ جناب مرشد پاک صاحب کے پاس میں تشریف لے گئے تھے. وہ صاحب میرے مرشد صاحب دنیاوی طور پہ تو تعلیم یافتہ اتنے نہیں تھے، لیکن بے پناہ نفیس انسان. انہیں یہ احساس تھا کہ وہ میرے دوست ہیں تو ان کی خاطر مدارات انہوں نے کی. فقیر آدمی تھے، لمبا چوڑا اہتمام تو ہو نہیں سکتا کیونکہ سنت کے خلاف ہے. سنگل ڈش یہ سنت ہے. گوشت بھونا تھا، شاہ صاحب نے پیش کیا ان کو کھانے کے لیے، میرے مہمان کو. وہ صاحب کھا رہے تھے تو انہوں نے بڑے شاہ صاحب سے، ان صاحب نے شاہ صاحب سے پوچھا کہ حضور سنا ہے فقیر مہمانوں کو تو بہت اچھا کھانا کھلاتے ہیں لیکن خود مرچیں گھول کے اس سے روٹی کھا لیتے. تو میں سمجھا اپنی معلومات کے لیے سوال پوچھا، لیکن جو شاہ صاحب نے جب جواب دیا تو میں نے ریئلائز کیا کہ اس شخص نے سوال نہیں پوچھا تھا، طنز کی تھی. شاہ صاحب ہمارے ساتھ کھانا کھا رہے تھے، وہی بنا ہوا گوشت. تو شاہ صاحب نے بڑا خوبصورت جواب دیا کہ میاں مجھے تو یہ سب نہیں معلوم کہ فقیر کیا کرتے ہیں. میں تو یہ جانتا ہوں کہ جب میرا رب مجھے بھنا ہوا گوشت کھلاتا ہے تو میں اسے ٹھکرا کے مرچیں کیوں کھاؤں. وہ تو ناشکر گزاری ہے کہ اگر میرا رب مجھے ایک ایسے حال میں رکھنا چاہتا ہے جو دنیا کی نظر میں فقیرانہ نہیں ہے تو میں اس کی نعمتوں کو ٹھکرا کے ناشکرا کیوں کہلاؤں. اگر رب تعالی ہم پر اپنی رحمتیں نازل فرما رہا ہے، نعمتیں اپنی نازل فرما رہا ہے، تو ان نعمتوں کا اظہار آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے مطابق ہمارے ظاہر سے ہونا چاہیے. وہ بھی شکر گزاری کا ایک ذریعہ ہے. اسراف بالکل نہ ہو. فقر بڑی اچھی چیز ہے، لیکن یہ کیا ضروری ہے کہ میں جسم پر کم سے کم کپڑے رکھوں اور نہانے کے لیے پانی سال میں ایک ہی بار استعمال کروں، میرے جسم پر 2 انچ میل جم جائے، داڑھی جنگل کی طرح بڑی ہوئی دکھائی دے، بال بکھرے ہوئے ہیں اور میل سے جٹائیں بنی ہیں. صاحب میری انڈرسٹینڈنگ میں یہ بات نہیں آئے گی کبھی، کیونکہ میں رب کو جس ریفرنس سے جانتا ہوں، میں نے رب کو بہت ذوق والا پایا ہے، سب سے اعلیٰ ذوق کا پایا اسے. میں نے اسے بڑا صفائی پسند پایا. نفاست، وہ خود بہت نفیس ہے، نفاست کو پسند کرتا ہے، پاکیزگی کو پسند کرتا ہے کیونکہ خود بہت پاک ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ حلیہ نہیں تھا، کیونکہ اگر یہ حلیہ پسند ہوتا رب کو تو سب سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ حلیہ ہوتا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو اپنے وسائل کے اندر رہتے ہوئے بہترین لباس پہنا. آپ کی ریش مبارک خط زدہ ہوتی تھی اور تراشیدہ ہوتی تھی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سر کے بال کسی نے الجھے ہوئے نہیں دیکھے کبھی. جوتے پر کسی نے گرد نہیں دیکھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے، باوجود اس کے کہ اتنا پیدل سفر کرتے تھے. وہ زمانہ ہی پیدل کا تھا یا اونٹوں کا تھا، لیکن گرد نہیں دیکھی کسی نے. تو میں تو حضور سنت پر عمل کرنا چاہوں گا اگر اللہ مجھے توفیق دے دے